یا مہدی مددی۔ زبان چلانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن اس زبان سے دوزخ بنانا بھی اتنا ہی آسان کام ہے۔ پتہ نہیں کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا ایک بندہ تھا، وہ برزخ میں اپنی مشکل میں پڑا ہوا ہے، آگ میں جل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور کسی کے خواب میں آ کر بتاتا ہے بھائی میرے ساتھ یہ ساری مشکل کیوں ہوئی ہے؟ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے دوسرے کے بارے میں پوچھا وہ آدمی کیسا ہے؟ آدمی اچھا تھا، مجھے کہنا تھا اچھا ہے، لیکن میری اس سے دشمنی تھی۔ ایک آدمی آیا دوسرے سے پوچھا وہ فلاں آدمی کیسا ہے؟ آدمی اچھا تھا، مجھے کہنا تھا کہ آدمی اچھا ہے، اس کو یقین دلاتا کہ آدمی اچھا، میری اس سے دشمنی تھی۔ کہنے لگا میں نے جو دشمنی تھی اس کی وجہ سے نہیں کہا اچھا ہے، میں نے صرف اتنا کہا نہیں معلوم کیسا ہے۔ جب سننے والے نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم کیسا ہے، تو کہنے لگا یہ تو ساتھ بیٹھتا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم کیسا ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو ابھی اس نے کوئی تہمت لگائی؟ نہیں، تہمت نہیں لگائی۔ توریا کرے گا، کہے گا میں تو توریا کیا تھا۔ خدا کیا چھوڑ دے گا؟ کسی کی عزت سے کھیلوں گا خدا چھوڑ دے گا مجھے؟ کسی کی زندگی میں نقصان پہنچاؤں گا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک بات کا ہم سے حساب لے گا۔ اس کے نظام میں کوئی چیز نہیں بھولتا ہے، وہ سب خیال کرتا ہے۔ آج کل دور کس بات کا ہے؟ آج کل دور ہے، میں نہیں کہوں گا سوشل میڈیا کا ہے، آج کل دور ہے افواہوں کا۔ آج کا دور کیا ہے؟ افواہوں کا دور ہے۔ میں واٹس ایپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے فلاں آدمی کے بارے میں لکھا، وہ تو اس نے اتنا کھا لیا، اس نے اتنا پی لیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تم نے واٹس ایپ پہ بھیجا، کتنی دیر لگی؟ لیس دین 1 منٹ۔ کتنا پیسہ لگا؟ انٹرنیٹ فری ہے، جتنا بھیجنا ہے بھیجتے رہو۔ خدا کا نظام بھول جائے گا تم نے کسی پہ تہمت لگائی ہے؟ بھول جائے گا؟ نہیں۔ 500 لوگوں کو بھیجا تھا، دیر کتنی لگی تھی؟ مجھے کیا پتا کتنی دیر لگی، چلا گیا۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے پڑھا، ان میں سے 50 آدمیوں کے دماغ پر میرے پھینکے ہوئے کا اثر ہو گیا۔ ذمہ دار کون ہوا؟ میں۔ اتنی آسانی سے جہنم بنا رہا ہوں؟ ہاں اتنی آسانی سے۔ تو بھائی میں خیال کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی جھٹکا ہی نہیں لگ رہا مجھے۔ میں نے ایک آدمی کی بے عزتی کر دی، مجھے جھٹکا نہیں لگا، مجھے جھٹکا نہیں لگا تو میں سمجھا کیا سب صحیح ہے؟ نہ میرا پیسہ کم ہوا، نہ میری شہرت کم ہوئی، نہ میری طاقت کم ہوئی، نہ مجھ پہ فالج ہوا، نہ میں مریض ہوا، تو میں سمجھا سب کچھ صحیح ہے۔ تو عزیزو میں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، کتنے لوگوں کے بارے میں جملے بولے ہوں گے، کتنے لوگوں کو غلط مشورے دیے ہوں گے کہ میرا نقصان نہ ہو جائے۔ خدا بھول جائے گا کیا؟ نہیں۔ اچھا اگر خدا نہیں بھولے گا تو دنیا میں کیا ہوگا؟ مجھے غریب کر دے گا، فقیر کر دے گا؟ نہیں، شاید الٹا ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اتنا مجھے دنیا میں غرق کرے گا کہ میں آخرت کو ہی بھول جاؤں۔ نعوذ باللہ تعالی۔ یہ خدا کا نظام ہے، خود کہتا ہے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا اگر ایک قوم ہمارے سامنے کفر کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، ہم اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ سیکھے، اور اگر نہ سیکھے، اس نے غلط کیا، ہم نے اس کو سختی میں ڈالا کہ سیکھے، نہیں سیکھا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر دنیا کی نعمت اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فاخذناہم بغتۃ، پھر اچانک اس کو پکڑتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، تو وہ دھوکے میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پہ نعمتیں برس رہی ہیں۔ ایک جملہ اس سلسلے میں اور عرض کروں گا قرآن کریم سے، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں بعض اوقات بڑا پریشان ہو جاتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے دھوکہ ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایک قوم تھی، اس نے نبی کی تکذیب کی، اپنے نبی کا انکار کیا۔ اللہ کے بندوں کے سامنے بے عزتیاں مت کرنا، بہت مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ جیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان بندوں کی بعض اوقات ہم لوگ انسلٹ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بہت مصیبت کا کام ہے، اس میں بہت احتیاط کرنا، کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، انسلٹ کی، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ نبی نے دیکھا کہ عذاب آ گیا۔ عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ خدا نے کلاؤڈز بھیجے، بادل بھیجے، ان کے اندر آگ تھی۔ بادل بھیجے، وہ بادل آسمان پہ آ گئے، اس کے اندر آگ تھی، ریڈ کلر کے ہوئے بھی تھے،
نبی اپنے قوم کی ہمدردی میں اپنی قوم کے پاس آیا، اس سے کہا دیکھو تمہارے اوپر عذاب آ گیا ہے، اب تو مان جاؤ، خدا کے سامنے توبہ کر لو، عذاب چل جائے گا۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم نے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آئے ہم پہ بارش برسانے کے لیے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب کوئی اندھا ہوتا ہے نا تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے، جب کوئی بے خبر ہوتا ہے نا تو اتنا بے خبر ہوتا ہے۔ کتنا بے خبر ہے؟ سر کے اوپر بادل ہے جس کے اندر آگ نظر آ رہی ہے، اور کہہ رہا ہے یہ بادل آگ واگ کچھ نہیں ہے، یہ عذاب کچھ نہیں ہے، تو ہمیں بارش برسائے گا، کمائیں گے اس سے ہم۔ جب کوئی قوم گمراہ ہونے لگتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے چہرے پہ لکھا ہوا آتا ہے گمراہ ہو گئی ہے، نہیں، لکھا ہوا کچھ نہیں آتا، سب صحیح چل رہا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ اب عقل مند انسان کیا کرے؟ بھائی عقل مند انسان نشانیوں سے عبرت لے، نشانیوں سے عبرت لے، اور ان نشانیوں سے عبرت لے کر اپنے اندر کریکشن کرے، اور کریکشن کہاں پہ کرے؟ ظاہر پہ کم کرے، اندر سب سے پہلے کریکشن کرے۔ آپ کو اچھائی چاہیے، آپ کو بھلائی چاہیے، آپ چاہتے ہیں آپ کا پیسہ کام آئے، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کام آئے، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خدا کے راہ میں چلے، پہلا کام یہ کر لو، اپنے دل کو کنٹرول کر لو، دوسروں کے لیے برا مت سوچو، دوسروں کے لیے برا منصوبہ مت بناؤ۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے صحیح مشورہ دو، اگر آپ کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہو بالکل پیور بات کرو، اس طرح مت کرو کہ سامنے والے کو کوئی دھوکہ ہو جائے، سامنے والے کے لیے کوئی برائی ہو جائے، خدا نہیں بھولے گا۔